تلاوت کے دوران جو ہے نا وہ پریشانی ہونا، دل گھبرانے شروع کر دینا. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو عجیب سے جو ہے نا انسان کا دل گھبرا رہا ہے. اسی طرح سے عبادت کے دوران اباسیاں آنا، قرآن پڑھیں اباسیاں آنے شروع ہو گئیں. نماز جیسے شروع کی پہلے فریش تو اباسیاں آنے شروع ہو گئیں. اچھا انسان کے ساتھ نا ایک دو دفعہ ہوتا ہے کبھی، ٹھیک ہے، کبھی ہو جاتا ہے ایسا کہ اباسیاں آ رہی ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ ہونے شروع ہو جائے نا اور ہر نماز میں ہی اس کے ساتھ شروع ہو جائے، دس از ون آف دا سائنس کہ اس کو جو ہے نا وہ اباسیاں آ رہی ہیں اینڈ کانسٹنٹ یوننگ. ٹھیک ہے. اچھا کبھی کبھی نماز کے علاوہ عبادت کے علاوہ بھی جو ہے نا اس کو بہت زیادہ اباسیاں آ رہی ہیں، بہت زیادہ حالانکہ وہ پراپر نیند بھی کر چکا ہے، ہی از فزیکلی پرفیکٹ، لیکن اس کو جو ہے نا کانسٹنٹ یوننگ آنا. ٹھیک ہے. چھٹا از بہت زیادہ سویٹنگ ہونا، بہت زیادہ پسینے آنا. اچھا اسپیشلی بلو ویسٹ، یہ جو ہماری ویسٹ ہے نا اس کے نیچے جو ہے نا بہت زیادہ پسینے کا اور ان یوزول پسینے کا آنا. کچھ لوگوں کو ایکسرسائز کرتے ہوئے، کچھ لوگوں کو ویسے ہی گرمی لگتی پسینے آتے ہیں، لیکن ان یوزول پسینے آنا، دس از ون آف دا سائنز آف ایول آئی. اسی طرح سے بے چینی، لیک آف فوکس کا ہونا، کہ انسان کے دل میں نا عجیب سی بے چینی ہے، وہ کسی چیز پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا. لیک آف فوکس اینڈ لیک آف کنسنٹریشن، دس از ون آف دا سائنز آف ایول سمٹمس. جب انسان پڑھنے بیٹھے تو اس کا دماغ عجیب سے کنفیوز ہو جاتا ہے اور گھوم جاتا ہے، یا انسان کسی سے بات کرے تو وہ عجیب سے کھو جاتا ہے اور وہ فوکس نہیں کر پاتا کسی چیزوں پہ. نماز پڑھے تو نماز میں بھی جو ہے نا وہ کھو رہا ہے، اور اگر باقی اپنے کام کر رہا ہے، نارمل کام کر رہا ہے، کوئی چیز یاد کر رہا ہے، اس کو یاد نہیں ہو رہی اور وہ بھول رہا ہے. اسی طرح سے میمورائزیشن کا اور میموری کا بھی لاس اچانک سے، حالانکہ پہلے ٹھیک تھا لیکن اچانک سے کچھ ہوا کہ میموری لاس ہو رہی ہے، چیزیں یاد نہیں آ رہی، چیزیں بھول رہی ہیں. دس از ون آف دا سائنس آف سمٹمس. اوکے، ون آف سائنس آف ایول آئی. اوکے، شیورنگ ان دا باڈی یا شیورنگ آف ون آف دا پارٹس آف باڈی، کہ انسان کی پلک کا ہونا شروع ہو جانا، یا انسان کا کوئی مسل جو ہے نا وہ بار بار وہ کر رہا ہے. یہ کبھی کبھی نیچرلی ہوتا ہے ہمارے اندر کہ انسان کی پلک ہلنی شروع ہو گئی ہے یا کوئی بھی باڈی پارٹ جو ہے نا وہ موو کر رہا ہے. دس از نارمل. لیکن ان یوزول طور سے اور 2 دن گزر گئے، 3 دن، ہفتہ گزر گیا اور وہ سارا دن ہی جو ہے نا وہ شیور کر رہا ہے، دس کین بی اے سائن آف جو ہے نا ایول آئی. لانگ لاسٹنگ ڈپریشن ہونا اور بغیر وجہ کے ہو رہا ہے اور لمبا عرصے تک چل رہا ہے. یہ جنات کے اس میں بھی ہوتا ہے اور ایول آئی میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا سڈن ڈپریشن اٹیک ہونا، آپ بالکل ٹھیک تھے، آپ تھوڑا سا سوئے ہیں پھر اٹھے ہیں، آپ کو ڈپریشن کی فیز میں چلے گئے اور آپ کو پتہ نہیں چلا کیوں. آپ بالکل ٹھیک تھے، آپ اچانک سے گھر گئے ہیں یا کوئی بھی بات ہوئی اور آپ فیل کرتے ہیں آپ اچانک سے ڈپریشن کی فیز میں چلے گئے، حالانکہ بالکل ٹھیک تھے، اچانک ڈپریشن ہو گیا. دس کین بی ون آف دا سائنز آف ایول آئی. اگین میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بائپولر موڈ ڈس آرڈر یا شیزوفرینیا یا کوئی بھی اس طرح کی مختلف سائیکولوجیکل مینٹل ایلنسز نہیں ہیں اور آپ کے ٹیسٹ ٹھیک ہے تب یہ ہو رہا ہے، دین دس از اے سائن آف ایول آئی. 11th از پارشل انکانشیسنیس اور ڈیزینس. انسان کا ہر وقت ڈیزی محسوس کرنا، جیسے وہ سبحان اللہ جیسے وہ نشے کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. فوکس نہ ہونا، ہر وقت ڈیزی رہنا، ذہن کا ہر وقت جو ہے نا وہ جاگنا نہ ہونا، ایسے محسوس کرے کہ ہر میرا ذہن سو رہا ہے. ٹھیک ہے. پارشل انکانشیسنس کا ہونا. ٹھیک ہے. ایچنگ، بہت زیادہ خارش ہونے شروع ہو جانا، اس حد تک کہ انسان اپنا خون نکال دے خارش کرتے کرتے، یا ان یوزول سی اور ایب نارمل خارش ہونے شروع ہو جانا. اگین پین ان دا چیسٹ، جس کی ہم نے بات آلریڈی کی، پین ہونا. ٹھیک ہے. بلو اسپاٹس آن دا باڈی، مختلف بلو اسپاٹس آن دا باڈی کا آنے شروع ہو جانا وداؤٹ اینی میڈیکل النس، ون آف دا سائنز آف ایول آئی. برپنگ، ان یوزول برپنگ، کنسسٹنٹ برپنگ ہونا شروع ہو جانا. ایک ہے کہ کچھ کھا لیا، برپس آئے 24 آورس کے لیے، 48 آورس کے لیے. ٹھیک ہے. ایک ہے کہ برپس آئی جا رہے ہیں اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. فورگیٹفلنس، چیزوں کو بھولنے شروع ہو جانا، اور کانسٹنٹ سنیزنگ، بہت زیادہ چھینکوں کا آنا شروع ہو جانا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے تقریباً 15-16 سائنس پڑھے ہیں آف ایول آئی. اگر جس میں مطلب 2-3 سائنس جمع ہو رہے ہیں کسی انسان میں تو دس کین بی ایول آئی. اور ہر ایول آئی کے نا ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں. مطلب اگر فار ایگزامپل کسی کے بزنس کو نظر لگی ہے اس کے ڈفرینٹ سمٹمز ہوں گے، کسی کے کپل کو نظر لگی ہے اس کے ڈفرینٹ سمٹمز ہوں گے، کسی کی میموری یا کسی کے انٹلیکٹ کو نظر لگی ہے اس کے ڈفرینٹ سمٹمز ہوں گے. تو میں نے آپ کو جنرل جو ہے نا یہ 15-16 سائنس بتائے ہیں، تو ہر انسان کے ڈفرینٹ جو ہے نا سمٹمز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگین پریونشن از بیٹر دین کیور. کہ ہم لوگ کیا کریں،
اگر ہمیں ڈر رہا ہے کہ یار مجھے نظر نہ لگ جائے تو کیا کریں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنا دوست بنا لیں، لازم کر لیں اپنے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا. ایک تو فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا، پھر ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا، ٹھیک ہے، تینوں کل اخلاص، فلق اور ناس. اور دن میں باقی معاملات میں ایون اف یو آر شاپنگ، ایون اف یو آر کوکنگ، ایون اف یو آر ڈوئنگ ہوم چورز، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنا ساتھی بنا لیں، انشاءاللہ نظر کبھی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے صبح اور شام کے اذکار کرنا، مارننگ ایوننگ سپلیکیشنز، ان کو لازم کر لیں اپنے اوپر کہ ان کو لازمی کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرنا، ہمیشہ ذکر میں انوالو رہنا. یا پھر دوسروں کو دیکھیں ہم ابھی 2 ڈائمینشن بات کر رہے ہیں، ایک میں کس طرح بچ سکتا ہوں اور دوسرا میں لوگوں کو کس طرح بچا سکتا ہوں. تو جب بھی کسی کو دیکھیں تو کیا کریں؟ برکت کی دعا کریں. بارک اللہ فیک، بارک اللہ لک، یا بارک اللہ فیکی، یا بارک اللہ لکی فار فیمیلز. ٹھیک ہے. اللہ برکت دے، اردو میں کر لیں، اللہ برکت دے، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ اس میں ڈھیروں برکتیں ڈالے. تو اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرنا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اگر برکت دعا نہیں کرے تو پھر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. اس سورہ کاف میں آتا ہے. ٹھیک ہے کہ تم پڑھ لیتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور اسی طرح سے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اس طرح کی چیزیں پڑھ لینا. ٹھیک ہے. لیکن آئیڈیلی برکت کی دعا کرنا یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا، دس از آئیڈیل دعا. کسی کی نعمت دیکھیں، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، برکت کی دعا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کر لیں. یہ ہمیشہ کسی کو بھی دیکھیں تو یہ دعا لازمی انشاءاللہ پڑھنی چاہیے. اللہ کا ذکر کریں. حسد جو ہے نا اپنے دل سے ختم کریں، حسد سے چھٹکارا حاصل کریں، حسد سے بچیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی فرض میں کسی کو دیکھیں، کسی میں کوالٹی دیکھ رہے ہیں، کسی کو کسی میں اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس کو ہمیشہ برکت کی دعا لازمی کریں اور اپنے دل سے حسد کو اور بغض کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ماشاء اللہ قوت الا باللہ، بارک اللہ فیک. اور دل سے کوشش کریں کہ میری اندر جو حسد ہے نا اس کو میں نکالوں اور اس کے لیے برکت اور مزید اضافے کی دعا کروں، زیادہ سے زیادہ دعا کروں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک حدیث میں کیا آتا ہے، ایک صحابی ہیں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پچھلے دور میں نا، پچھلے زمانے میں گھروں کے اندر واش رومز اور اٹیچ باتھ رومز نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ گھروں کے آگے کچھ تالاب سے بنے ہوتے تھے، یا تو کامن تالاب رہتے تھے یا پھر گھروں کے باہر ہاف باؤنڈری کے ساتھ تالاب بنے تھے جس میں لوگ اپنے آپ کو کور کر کے غسل کیا کرتے اور اس میں پانی ہوتا اور اس میں جو ہے نا نہاتے تھے اور گھر کے اندر چلے جاتے تھے. تو سہل بن حنیف جو کہ بہت خوبصورت اور جو ہے ان کی سکن بہت زبردست قسم کی تھی، خوبصورت انسان تھے، وہ ایک دفعہ شرٹ اتار کے اپنی صدر کور کر کے نہا رہے تھے. تو ساتھ سے ایک صحابی گزرے، عامر بن ربیعہ. تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا